السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مہاجرین کے لیے مدینے کا جو راستہ بند ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کھول دیا۔ اس کا پس منظر حقیقت میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمان اور کافروں کے درمیان ہوئی صلح سے متعلق ہے۔ صلح ہوئی کافروں کے لیے، اس میں مسلمانوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑی راحت تھی۔ وہ راحت اس بات کی تھی کہ مشرکین مکہ اب اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ اب وہ 10 سال تک مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ کرتے کرتے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ خود بھی پریشان تھے بار بار کی جنگوں سے۔ تو مسلمانوں کی ایک بڑی راحت یہ ہوئی کہ اب یہاں سے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن اس معاہدے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر مکہ کا کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جاتا ہے تو مدینے والے اس مسلمان کو واپس کافروں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کو تھوڑا سا تکلیف دے رہا تھا، مسلمان اس سے راضی نہیں تھے۔ مدینے کا کوئی شخص مکہ جاتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، وہ رکھیں گے اپنے پاس۔ لیکن مکے کا کوئی شخص مدینہ آتا ہے تو مکہ والے کہتے تھے کہ اسے ہمارے پاس واپس کرنا ہوگا۔ تو اس معاہدے میں یک طرفہ چیز نظر آ رہی تھی، مسلمان اس سے ناراض تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ معاہدہ ہو جائے کسی طرح سے، اپنے آدمی کو ادھر واپس کر دینا، کافروں کے حوالے کر دینا، یہ زیادہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے لیے راستہ کھول دے گا۔ لیکن جو مکہ میں مسلمان تھے، ابھی تک تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مکہ والے ہمیشہ مدینے پر چڑھائی کرتے تھے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بڑی نفرت ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے درمیان میں رہنے والے مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا؟ وہ بڑی پریشانی میں تھے، باقاعدہ انہیں مارا جاتا تھا، انہیں باندھا جاتا تھا، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی، انہیں ستایا جاتا تھا۔ جو مدینہ میں تھے وہ تو رہ گئے مدینہ میں، لیکن جو مکہ میں تھے، ابھی مدینہ نہیں آ سکے تھے، ان لوگوں کے لیے بڑی پریشانیاں تھیں۔ تو ان دنوں میں ایک ایک کر کے بعض افراد مکہ میں مسلمان ہو رہے تھے، لیکن مکہ سے نکلنے کا موقع انہیں نہیں ملتا تھا، مکہ والے باندھ کر رکھتے تھے۔ اور یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو، مکہ کے مسلمانوں کو یہ لگا تھا کہ اب معاہدہ ہو گیا تو ہمارے لیے راستہ ہموار ہو گیا، اب ہم سکون سے مدینہ چلے جائیں گے۔ لیکن ان کے لیے وہاں بری خبر آئی، وہ یہ تھی کہ آپ لوگ مدینہ نہیں آ سکتے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن عمرو جس نے معاہدہ کیا تھا، وہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل کا بیٹا،
وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ والوں کی نظروں سے کسی طرح سے بچا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے کہ مسلمان اتنے نزدیک آ چکے ہیں، مدینہ تو بہت دور ہے، میں یہاں پہنچ جاتا ہوں، مسلمان مجھے لے جائیں گے۔ لیکن معاہدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو کافروں کے حوالے کر دیا، وہ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہیں دوبارہ ستایا گیا، پھر پریشان کیا گیا۔ حدیبیہ کا جتنا معاملہ تھا وہ سب ختم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چل دیے۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے، حدیبیہ تک پہنچے تھے، یہ سب کے سب واپس مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد اب آہستہ آہستہ ایک ایک مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا چاہتا تھا۔ کچھ عورتیں بھی آئیں، جیسے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن ابی معیط نامی ایک بڑا سردار، کافروں کا بڑا ظالم انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف دی تھی، اسی کی بیٹی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گئی۔ اسے واپس مانگنے کے لیے لوگ آئے، آپ نے منع کر دیا کہ ہمارا معاہدہ مردوں کے سلسلے میں ہوا ہے کہ مردوں کو ہم واپس کریں گے، جو لکھا ہوا ہے معاہدے میں وہ رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، یہ عورت ہے، لہذا عورتوں کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ واپس چلے گئے، جو مطالبہ کرنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ اس درمیان میں ایک اور صحابی آ جاتے ہیں جن کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سے حدیبیہ کے معاہدے میں ایک نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ رکھ لیجئے، مکہ والے بہت مارتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جب مکے والوں کو پتا چلا کہ ابو بصیر مدینہ گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے 2 آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر محمد سے کہو معاہدے کے مطابق وہ آدمی ہمارے حوالے کر دے۔ 2 آدمی پہنچ گئے پیچھے پیچھے اور انہوں نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر کہ جو بھی مکہ کا آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا آپ اس کو واپس کرو گے؟ کہا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا۔ کہا آپ اس کو واپس کرو۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں بے انتہا تکلیفوں کا شکار ہو کر بڑی پریشانی سے یہاں پہنچے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، وہ صحابی کو، وہ 2 کافروں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ 2 کافروں کی ذمہ داری تھی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ لے جانا۔ معاہدے کے تحت آپ نے واپس تو کر دیا، وہ لوگ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے واپس لے جا رہے ہیں۔ مدینہ شہر سے ابھی باہر نکلے تھے، میقات کے پاس، ذوالحلیفہ جو مدینے کا میقات ہے وہاں تک پہنچے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکہ کے ان 2 ساتھیوں میں سے ایک سے کہا کہ انی لارا سیفک ھذا یا فلان جیدا، آپ کے پاس جو تلوار ہے ماشاءاللہ بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے، آپ کی تلوار بڑی اچھی ہے۔ تو اس نے کہا اجل واللہ انہ لجید لقد جربت بھی ثم جربت، یہ بہت اچھی تلوار ہے، بڑے کام آئی ہے میرے، میں نے اس سے بہت کرتب دکھائے ہوئے ہیں۔ کہا ذرا ارینی انظر الی، ذرا بتاؤ کیسی تلوار ہے آپ کی، بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، بڑی اچھی نظر آ رہی ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ میری تلوار کی تعریف ہو رہی ہے، میرے کارناموں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اپنی تلوار نکالی، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے دی تاکہ میری تلوار دیکھ کر میری تعریف کریں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اس کے ہاتھ سے لی اور موقع دیکھتے اس کی گردن مار دی، اسی کے تلوار سے اس کو قتل کر دیا ذوالحلیفہ کے مقام پر۔
جب دوسرے کافر نے یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے، دوسرا فرار، وہاں سے جو بھاگا سیدھے مدینہ پہنچا، اے محمد اے محمد، دیکھیے آپ کے ساتھی نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا اور مجھے بھی اپنے قتل کا ڈر ہے۔ وہ شخص نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قتل صاحبی وانی لمقتول، میرے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے اور مجھے بھی قتل ہونے کا ڈر ہے، مجھے بچا لیجیے آپ۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدینہ پہنچ گئے، اسی شخص کا پیچھا کر رہے تھے وہ۔ نبی نے دیکھا یہ آدمی جو کافر یہاں سے گیا ہوا تھا بڑا گھبرایا ہوا آیا ہوا ہے، تو کہا ضرور اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے کام تمام کر دیا میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے کہا یا نبی اللہ قد واللہ اوفى اللہ ذمتک قد رددتنی الیہم ثم انجانی اللہ منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاہدہ ہوا تھا معاہدے کے تحت تو آپ نے اپنا کام کر دکھایا، معاہدہ جو ہوا تھا مجھے واپس کرنے کا وہ آپ نے اپنا کام کر دیا، میں چلا بھی گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دی ہے، اب رکھ لیجئے مدینہ میں، اب مدینہ میں رکھ لیجئے، میں مکہ نہیں جانا چاہتا، وہاں بڑی مصیبت ہے، بہت عذاب ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ حالت اس آدمی نے یہ کام کر کے آیا ہے، ابھی تو معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا کہ مکے والوں سے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اب اگر یہ قتل کا مسئلہ مکہ تک پہنچے گا تب کیا ہوگا؟ اب ہو سکتا ہے پھر کچھ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے مکہ مدینہ کے بیچ میں۔ آپ نے فرمایا ویل امی مسعر حرب لو کان لہ احد، برا ہو اس آدمی کا، اس کے ساتھ اگر اور ایک آدمی بھی کوئی مل جاتا ہے اس کو تو یہ تو جنگ بھڑکا کے رکھ دیتا، اکیلا تھا اتنا کام کر دیا، اگر اور کوئی ساتھی مل گیا اس کو تو پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی، اس نے دیکھا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی تو ناراض ہو رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اب مدینہ میں نہیں رکھا جائے گا، مدینہ میں رکھنے پر نبی راضی نہیں ہے، ہر حالت میں مجھے واپس کیا جانا ہے۔ وہاں سے واپس چلے گئے، ان کا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چل دیے، لیکن جانا کہاں ہے؟ جو لوگ لانے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ تو غائب، وہ فرار، ایک تو چل گیا، اب دوسرا ہے یہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ چلو میں آپ کو ساتھ میں لے چلتا ہوں، اس کو تو اپنی فکر پڑی ہے۔ اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کا میں جا رہا ہوں، مدینہ نہیں رہنا ہے نا، ٹھیک ہے ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ لیا تھا کہ مکہ تو نہیں جاؤں گا، مدینہ میں تو نہیں رہنا ہے، معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ آئے تو واپس کرو، ہم مدینہ میں ہی نہیں رہیں گے تو واپس کرنے کا مسئلہ ہی ختم۔ جو معاہدہ تھا وہ معاہدے کا جو نفاذ ہوگا وہ یہاں تو ہوگا نہیں، اور نبی کی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی مجھے واپس کرنے کی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں اور ساحل سمندر پر چلے جاتے ہیں، سمندر کے ساحل پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں، وہیں پر قیام کرتے ہیں۔ ایسی جگہ پر وہ قیام کرتے ہیں جو جگہ مکے والوں کا تجارتی راستہ تھا، مکے والے اس راستے سے ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے تجارتی قافلوں کے ساتھ۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر وہاں رہ گئے، وہ بڑا راستہ، جیسے مکہ میں یہ خبر ملی کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساحل پر گئے ہوئے ہیں، تو مکہ میں جو مسلمان تھے جو مکہ سے نکل کر مدینہ آ جانا چاہتے تھے، لیکن معاہدے کی وجہ سے انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جا کر فائدہ بھی نہیں ہے، جائیں گے تو واپس کیے جائیں گے
اور جب جا کر واپس آئیں گے تب یہاں عذاب زیادہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اب مکہ کے مسلمانوں نے آہستہ آہستہ یہ پلاننگ بنانا شروع کر دی کہ ہم مدینہ نہیں جائیں گے مگر مکہ سے نکلیں گے، اور نکل کر سب کے سب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں گے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک تیسرا محاذ کھڑا کر دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 70 سے تعداد تجاوز کرتے کرتے 300 تک کی تعداد جمع ہو گئی۔ اس مقام پر 300 تک مہاجرین مکہ جو کمزور تھے، اتنے دنوں تک 6 سال تک کے مارے جا رہے تھے، پریشان تھے، ہجرت کے بعد بھی 6 سال، اس سے پہلے بھی مکہ کی زندگی میں پریشان رہتے تھے۔ نبی کی مدنی زندگی 6 سال کی گزر چکی تھی، ابھی تک بھی وہ مکہ سے نکل نہیں پائے تھے۔ تو اب یہاں ایک راستہ ملا تھا لیکن مدینے کا راستہ بند تھا، تو انہوں نے سوچا کسی دوسری جگہ جا کے رہ جائیں، نہ وہاں رہیں نہ یہاں رہیں، کسی اور جگہ رہیں، اسلام تو ہمارا ساتھ میں ہے۔ تو یہ مسلمان جا کر اس جگہ پر قیام کرتے ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب وہاں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن عمرو کے وہ بیٹے جن کو واپس کر دیا گیا تھا، وہ بھی کسی طرح سے بھاگ کر وہاں پہنچ گئے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس جگہ سے کفار مکہ کا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف نکلتا تو یہ افراد انہیں پکڑ لیتے، انہیں پکڑتے، انہیں مارتے، انہیں گرفتار کرتے۔ اس طرح سے ان کا تجارتی سفر انہوں نے خراب کر دیا، ان کا آنا جانا اب ان کے لیے دوبر ہو گیا۔ بار بار قافلے جا رہے ہیں، قافلے پریشان ہو کر آ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کسی کا قتل ہو رہا ہے، کسی کا سامان ضائع ہو جاتا ہے۔ اب جو شام کا جو تجارت کا جو راستہ تھا وہ راستہ مسدود ہو گیا۔ مشرکین مکہ اس میں پریشان کہ اگر ایسا رہا، ایک تو جنگ بھی نہیں کرنی ہے مدینے والوں سے، اور معاہدے کے حساب سے اب ہم نبی سے یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں ہمارے حوالے کرو، کیونکہ یہ تو مدینہ گئے ہی نہیں، یہ تو کسی اور جگہ ہیں، اور وہاں ٹوٹل وہی لوگ ہیں، وہاں کن سے کہیں گے ہمارے حوالے کرو؟ وہاں تو کوئی دوسرا ذمہ داری نہیں ہے، یہی لوگ ہیں جو یہاں سے نکل کے گئے ہوئے ہیں، تو کس سے کہا بھی نہیں جا سکتا۔ مکے والے کافی پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے میٹنگ کی اور یہ طے ہوا کہ کچھ لوگ مل کر مدینہ میں حاضر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر گزارشیں کی، درخواستیں کی، اور کہا کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان مدینہ آتا ہے تو اسے یہاں رہنے دیا جائے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو بھی مکہ سے مسلمان ہجرت کرتا ہے، کوئی کافر وہاں مسلمان ہوتا ہے اور مکہ کی طرف مدینہ کی طرف آ جاتا ہے، تو اب آپ کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت واپس کیجیے، رہنے دیجیے ان کو یہاں پر۔ من اتاہ فہو آمن، اب انہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے طے کیا ہے تو اچھی بات، ہم تو معاہدے پر قائم ہیں، ہم تو معاہدے پر قائم ہیں، آپ نے معاہدہ کیا تھا ہم سے، ہم نے واپس کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ ہی لوگ اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم تہہ دل سے ختم کر دینا چاہتے ہیں اس کو، اب آپ کسی کو واپس مت بھیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی تقریباً سیرت ابن اسحاق وغیرہ کی روایت کے مطابق 70 سے 300 تک افراد تھے، وہاں خط روانہ کیا کہ آپ لوگ مدینہ آ جائیے، آپ لوگ اب مدینہ آ جائیے۔ خط پہنچا ہے، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے، اور خط کے پہنچنے کے بعد ہی ان کا وہیں پر انتقال بھی ہو گیا۔ باقی جو صحابہ تھے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے شخص کو اس معاہدے کے تحت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کے حوالے کیا تھا، ان کے باپ سہیل بن عمرو کے، تو اس وقت ان سے کہا تھا اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لک فرجا ومخرجا، اے ابو جندل صبر کرو۔ نبی نے دیکھا کہ اسے ہم نے حوالے کر دیا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں سے بندھے ہوئے آدمی ہیں، اور ہمارے سامنے اس کا باپ اسے مارتے ہوئے لے جا رہا ہے، مسلمان ہونے کی بنا پر 1400 صحابہ کی بڑی تعداد ہے، نبی موجود ہیں، کچھ نہیں کر سکے، نہ روک سکیں نہ اس کا ہاتھ پکڑ سکیں، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ اس حالت میں آپ مجھے واپس کر رہے ہو؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہو میری حالت کیسی ہے؟ اتنی بری حالت میں میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں کسی طرح سے بچا کر، اب دوبارہ جب مجھے مکہ لے جایا جائے گا تو آپ کیا تصور کرتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لک فرجا ومخرجا، جواب معاہدہ ہے ہمارا، آپ چلے جائیے ان کے پاس، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کے لیے کوئی اچھا راستہ نکالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، حدیبیہ کا وہ معاہدہ ابھی چند دن ہی گزر رہے تھے کہ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا، اور بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کر دیا۔ اس کی وجہ سے جس معاہدے میں مشرکین کو یہ لگتا تھا کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، بعد میں انہیں جھکنا پڑا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ مسلمانوں کی زندگی میں کبھی کبھار ملک میں، شہر میں یا دنیا میں بعض بڑی طاقتوں کے سامنے بعض معاہدے میں کمزوری دکھانی پڑتی ہے۔ کسی طرح سے بات ہو جائے، راستے کھل جائیں، آپس میں بات چیت کے راستے کھل جائیں، ملاقاتوں کے دروازے کھل جائیں، تجارتی لین دین شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسی کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ کھول دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانی ختم کر دے گا۔ اور حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ فیصلے کو، اس معاہدے کو قبول کرنا کوئی بڑا آسان نہیں تھا۔ آپ نے بھی بڑے دل پر پتھر رکھ کر اس چیز کو قبول کیا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے، مکہ میں آپ خود بھی رہ چکے ہیں، کیسی آپ کی پریشانی تھی۔ آپ اپنی آنکھوں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، وہاں کے لوگ کس طرح سے مارتے تھے۔ پھر یہاں آنے کے بعد بھی مسلمان کو اگر آپ اپنے ہاتھوں سے واپس کر رہے ہیں، اس کا مطلب نبی کا دل روتا رہا ہوگا، تکلیف رہتی ہوگی، لیکن پھر بھی معاہدہ معاہدہ ہے۔ مومن اپنے معاہدے کا پاسدار ہوتا ہے، معاہدے کو آپ نے برقرار رکھا، آپ نے واپس کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد اب مکہ سے بہترین خوشخبریاں آنے لگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے صحابی، بڑے شخص، ایک لیڈر نما انسان، ایک سردار نما انسان، مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب مدینے کا راستہ بھی کھل گیا۔ ایک اور بڑی شخصیت تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس معاہدے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اسی طرح سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ سب بڑے بڑے افراد تو ادھر آ گئے، تب مکہ میں رہ کیا گیا ہے؟ اب وہاں کون رہ گیا؟ جتنے بڑے افراد تھے مکہ کے، جو ایک زمانے تک ہمارا مقابلہ کرتے تھے، ہم پر ان کا دباؤ ہوتا تھا، ان کا رعب تھا، وہ سب کے سب مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مکہ قد القت الینا افلاد کبدیہا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان بن طلحہ کو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا مکہ نے تو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ مکہ کے بڑے
عالیشان مقام مرتبے والے لوگ ہیں. ایک زمانے تک ان کا بڑا رعب رہا مسلمانوں کے خلاف. اب یہی لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام داخل کر دیا. تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے بعد اب جو بھی مسلمان ہوتا تھا اور وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا چاہتا تھا، اب اس کے لیے مدینہ کا راستہ ہموار ہو گیا. باقاعدہ مشرکین خود کہتے تھے آپ چلے جائیے، وہیں رہ جائیے، آئیے مت. اب کسی کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آپ نے نہ کبھی کسی کے بارے میں کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کیجیے. تو یہ صلح کا فائدہ ہے. کافرین سے بعض مرتبہ کچھ چیزوں پر ایسے صلح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی نظر آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارا نقصان ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے، مومن کے لیے ہر چیز میں خیر کا پہلو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے. ابھی حالات جیسے نظر آتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ یکساں سول کوڈ آ جائے گا، فنا آ جائے گا، کیا ہوگا، اب نیا انتخاب آنے والا ہے اور نئے میعاد میں نہ جانے ملک میں کیا ہونے والا ہے. ملک میں اسلام کا جھنڈا بلند ہونے والا ہے، اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے. جتنی شدت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ اسلام کی شعاعوں کے بڑھنے کا بہت بڑا اعلان ہے. اسلام کی دعوت کے پھیلنے کا بہت بڑی نشانیاں، بہت بڑی علامتیں نظر آ رہی ہیں. ایسا نہیں کہ یہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، وہ تو ان لوگوں نے سوچا تھا، اور ہم نے تو وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم مسلسل پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تقریباً ہمارے خیال سے 1 سال ہو گیا ہے اس کو. 1 سال کے قریب ہم یہ سیرت پڑھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ. کہاں سے نبی کی وہ زندگی شروع ہوئی تھی، مکہ کی زندگی، پھر مکہ میں دعوت و تبلیغ کا وہ سلسلہ، پھر ہجرت کا وہ واقعہ، کیسے آپ نے ہجرت کی تھی. ہجرت کی جو داستان ہے وہ آدمی سنے تو آدمی کو تعجب ہو کہ نبی بھی اس طرح سے چھپ چھپا کر غار ثور میں 3 دن قیام کر کے لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کر مدینہ پہنچ رہے ہیں. اور آج وہ اس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف 6 سال کا عرصہ، بس 6 سال کے عرصے میں نبی کی زندگی کا جو انقلاب ہے، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی زندگی کے لیے سبق ہے کہ ایسے ہی انقلاب آپ کی زندگی میں آئے گا، ایسے ہی انقلاب آپ کی زندگی میں آئے گا. یہ نہ سمجھے مسلمان کہ بس اب یہ تکلیف بڑھ رہی ہے، یہ اور بڑھتی چلی جائے گی. نہیں، جو تکلیف بڑھی ہے، جو بڑھنا تھی اس ملک میں، وہ اپنے آخری عروج تک پہنچ گئی. اب یہاں سے زوال شروع ہونے والا ہے ان تکالیف کا، ان مصیبتوں کا. اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا ہے. ملک میں انشاءاللہ اسلام تیزی سے پھیلے گا، ابھی بھی پھیل رہا ہے. جو دعات تھے، اسلام کی دعوت دینے والے تھے، مبلغین تھے، جو مشہور تھے، جن کے ہاتھوں پہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لوگوں نے انہیں بھی ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن انہیں نہیں پتہ ہے اسلام کی دعوت ایک مبلغ سے، 2 مبلغ سے، 3 مبلغ سے نہیں ہوتی ہے. ہر مسلمان سر تا پا وہ مبلغ ہے. ہر مسلمان جہاں ہے وہ ایک داعی ہے. اس کا اپنا کردار، اس کی اپنی اذانیں، اس کی اپنی نمازیں، اس کی اپنی تجارتیں، اس کا اپنا لباس، اس کا بول چال، یہ سب دعوت ہیں، یہ سب داعی ہیں. کسی مبلغ کو قید کر دینے سے، کسی کو بھگا دینے سے، کسی کو مار دینے سے اسلام کی دعوت رک جائے گی؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. اور اس جگہ پر بھی اسلام داخل ہوگا جس جگہ پر فرعون کے گھر میں داخل ہوا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے گھر میں، فرعون پورے ملک سے اسلام کا خاتمہ چاہتا تھا، اور اسی کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا. اسی کی بیوی مسلمان ہو گئی، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام بڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسے نہیں کہ وہ زمانے میں ایسا ہوا تھا
1000 سال پہلے کی باتیں ہیں، 10,000 سال پہلے کی باتیں ہیں، یہ 2022 ہے، 2023 ہے، 24 میں کیا کچھ اور ہونے والا ہے؟ نہیں، تاریخیں واپس دہرائی جانے والی ہیں، تاریخیں واپس دہرائی جانے والی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کے لیے کچھ الگ طرح کی پریشانیاں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے آج مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنے کی جو آزادی اس دور میں ملی ہے، یہ چند سالوں کے دوران میں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے ایسا کم تھی۔ بولنے کے لیے چند افراد کے شکل و صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں پورا مسلمان ملک خالی کر دے گا۔ ان شکلوں کو سامنے رکھا گیا اور انہی کے سامنے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہوئے جگہ جگہ دکھائی دیے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلے گئی، اور آئندہ بھی یہ ہوگا۔ تو چاہے جو قانون بنا لیں، نبی کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو منظور ہے، ہمیں بھی منظور۔ آپ چاہتے ہیں یہ قانون بنے، ٹھیک ہے، بنا دیجئے، ہم بھی اسی قانون پر عمل کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جانور کی قربانی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ قربانی نہ ہو، یہ کٹائی نہ ہو۔ آپ بھی عمل کر کے دکھا دو، کبھی آپ عمل کر کے دکھا دو، آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پابندیاں مسلمانوں کے خلاف لگائی جانے والی ہیں، یہ سمجھیے کہ 80% وہ پابندیاں ان پر لگنے والی ہیں، 20% ہم پر لگے گی، 80% ان پر لگے گی، مطلب 80% مار ان کو پڑنے والی ہے کسی پابندی کی۔ تو کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے مسلمانوں پر کہیں پر بھی کوئی دباؤ اگر بڑھانے کی کوشش کی جائے گی صرف اسلام کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انہیں کامیابی عطا نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی شرارت کی وجہ سے، کسی کے فساد کی وجہ سے، کسی کے دنگوں کی وجہ سے، کسی کے جرائم کی وجہ سے، یقیناً اس میں انہیں کامیابی ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جرائم، شرارتیں، فسادات پھیلانے والوں کی تائید نہیں کرتا، ان کی مدد نہیں کرتا۔ جو اسلام پر قائم رہنے والا ہے ان کے خلاف اگر کیا جا رہا ہے اسلام کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور ان پر پابندیاں لگانے والوں کو کبھی نہ کبھی رسوا ہونا پڑے گا، افسوس کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام پر عمل کرنے کی، اسلام کی صحیح دعوت لوگوں کے درمیان میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔